يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسیرا۔ قرآن کریم کی معانی بتانے کے لیے 3 لفظ استعمال ہے، ایک تبیین ہے، ایک تعویل ہے اور ایک تفسیر ہے۔ تعویل اور تفسیر یہ دونوں دور کے معنی بتانے کے لیے آتا ہے، نزدیک کے معنی نہیں، یعنی کسی عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، خاص خاص لوگ درک کرتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے۔ لذا قرآن کی معنی بتانے کے لیے تفسیر پورے قرآن میں صرف یہ آیت ہے، اس پہ اور غور کرو اور بتائیں گے، یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ تعویل بھی دور کی ہے، قرآن کی سادہ سادہ آیات کے لیے معنی بتانے کے لیے کلمہ تبیین آیا۔ پیغمبر اکرم سے جو پوچھا گیا ہے، نہیں، پیغمبر اکرم نے جو معانی بیان کرنی ہے وہ تبیین ہے۔ اس لفظ سے جو معنی بنتا ہے، یا قرآن میں اس لفظ سے آیت جیسا لفظ کسی اور جگہ ہے، تو پیغمبر کی ذمہ داری تبیین ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کو بیان کرے۔ تو پیغمبر کی جو بیان ہے، ایسا نہیں کہ ہر آیت قرآنی کا پیغمبر بیان فرمائے۔ قرآن زبان عرب میں نازل ہوا ہے، قرآن سب سے خطاب ہے۔ اگر ہر آیت کا پیغمبر بیان فرمائیں گے تو اس کتاب کا مفہوم نہیں بنے گا، چیلنج نہیں بنے گا، تحدی نہیں بنے گا۔ کوئی کر نہیں سکتا ہے تو آپ کر نہ سکنے والے سے تحدی کر رہا ہے۔ ایک بڑا انسان طاقتور ایک بچے سے میرے ساتھ لڑیں گے، اس جیسا ہوگا۔ سب کے سامنے سمجھ میں آتا ہے لیکن اس جیسا نہیں بنا سکتے۔ قرآن کا مفہوم یہ ہے، سب کی سمجھ میں آتا ہے، آ سکتا ہے لیکن بنا نہیں سکتا ہے یہ۔ تو پیغمبر اکرم کو جس پیغمبر اکرم کا کوئی حلقہ نہیں تھا درس تفسیر دے دے، جہاں کسی کو شیخ ہوا سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے پیغمبر سے پوچھا۔ لہذا یہ جو کہتا ہے کہ پیغمبر کی تفسیر، جو تفسیر پیغمبر نے کی ہے، اس میں 2 اشکال ہے۔ ایک تو آپ کہہ رہے قرآن کی تفسیر ممکن نہیں، معانی سمجھ میں آنا ممکن نہیں جب تک پیغمبر نہ کرے، یہ ایک اشکال ہے۔ نمبر 2، پیغمبر نے جو معانی بیان کی ہے وہ ہمارے لیے روایت کی حکم رکھتا ہے، اور روایت کے لیے راوی دیکھنا پڑتا ہے، سند دیکھنا پڑتا ہے، پھر آگے جا کے لفظ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پیغمبر یا عالم یا امام یا کوئی بھی قرآن کے جو معنی کرتا ہے، اس کو یہ بات یاد رکھو، اور پیغمبر یا امام یا کوئی بھی جو معنی بیان کرتا ہے، معنی بیان کرنے کے بعد سائل کو سمجھ میں آ جائے یہ معنی اس لفظ سے نکلتا ہے۔ اگر بیان کرنے کے بعد لفظ سے معنی اجنبی ہے تو یہ تفسیر قرآن نہیں ہوگا، یہ ایک مستقل بات ہوگی۔ سمجھنا؟ تو میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ قرآن میں ہے بنی اسرائیل کو فرعون یذبحون ابناءہم، ان کی لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔
آپ ہم جو ہے جب کہتے ہیں فرعون بنی اسرائیل کو ذبح کرتے تھے ان کے بیٹوں کو اولادوں کو، تو ہم کوئی معنی سادہ نہیں سمجھتے، سادہ لیتا ہے یذبحون. کیوں کہا یذبحون؟ حالانکہ انسان مارنے کو قتل کرتا ہے، یقتلون ابناءہم کہنا چاہیے. یذبحون کیوں کہا؟ یذبحون اس لیے کیا کہ انسان مارنا جیسا نہیں مارا ہے، حیوان مارنا جیسا مارا ہے، بے ترتیب ہے، شقاوت میں. اس طرح یذبحون لانے کا. ابھی آپ کو یہ بتانا ہے قرآن کا ایک لفظ سے معنی بنتا ہے، ایک اس کے بعد کی معنی سے بنتا ہے، ایک اس کے بعد کی معنی سے بنتا ہے، ایک مربوط ہے. قرآن کریم آیت آیت سے مربوط ہے، کلام کلام سے مربوط ہے، سورہ سورہ سے مربوط ہے. ایک منسجم کتاب ہے. قرآن کی اعجاز اس کی نظام میں ہے. قرآن ایک کتاب منظم ہے، تنظیم شدہ کتاب ہے. اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد قرآن کی معانی کی طرف توجہ کرے. تو اب آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، یہ سورہ توحید ہے. وہ کسے کہتے ہیں؟ وہ عربی زبان میں آپ کا ایک نام ہے، آپ کا ایک ضمیر ہے. ایک مگر کہتے ہیں ابرار صاحب، ابرار نے کہا ہے، ایک کہتے ہیں اس نے کہا. تو یہ اس نے ضمیر ہے. اس نے ضمیر، آپ نے کہا، یہ ضمیر ہے. یہ آپ کے غیاب میں کہا جاتا ہے، آپ کے حضور میں نہیں کہا جاتا ہے. تو ہوا ضمیر ہے. ضمیر کے لیے برگشت چاہیے، یعنی اس برگشت کرنا چاہیے. تو اس سورے میں ہوا کہاں برگشت کرتے ہیں؟ قل ہوا، یعنی نام سے نہیں شروع کیا، ہوا سے شروع کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ضمیر شأن. عربی میں ضمیر شأن، ہم اس میں نہیں جائے گا. قل آپ کہو ہوا. ہوا کا معنی ہے غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذات اللہ جس سے ان لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا رب کون ہے، کیا ہوتا ہے، وہ دکھانے کی سننے کی نہیں ہے. غیب الغیوب ہے. کوئی ایسا غیب ہے وہ کبھی حاضر نہیں ہو سکتا ہے، حضور میں سامنے نہیں ہو سکتا ہے. غیب الغیوب ہے. تو ہوا کا تفسیر اللہ ہے. قل ہوا، اللہ ہوا کا تفسیر ہے. احد اللہ کا تفسیر ہے. اللہ جو ہے دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بہت نہیں ہو سکتا. اللہ ایک ہے. ایک کا بھی معنی ہے بہت ہوتا ہے. ایک میں بھی منفرد ایک ہے، یعنی اللہ یعنی دوسرا ثانی نہیں ہو سکتا، دوسرا نہیں ہو سکتا. قل هو اللہ احد. احد کا تفسیر ہے لم اللہ الصمد. احد کیسے ہوتا ہے؟ منفرد کیسے ہوتا ہے؟ صمد ہے اللہ. صمد یعنی کیا ہے؟ تمام چیز کی بردش اسی کی طرف ہوتا ہے. کوئی چیز نہیں ہوگا جو اس کی طرف برگشت نہیں ہو. یا کہتے ہیں وہ بڑا ہوا ہے، اندر سے خالی نہیں ہے. دنیا میں نقص و عیب سارے اندر کی خلا سے ہوتا ہے، اللہ میں کوئی خلا نہیں. تو احد کا معنی صمد ہے، شرح ہے. سما اللہ صمد، شرح اللہ احد ہے. اس صمد کا یہ واضح کرے نا، صمد خود کیا ہوتا ہے. صمد لم یلد ولم یولد ہے. یعنی ایک ایسی صمد کا معنی یوں ہے
نہ خود کسی سے نکلے ہیں نہ اس سے کوئی چیز نکلے گا، نہ اس سے کوئی خود کسی سے نکلے نہیں ہے نہ اس سے کوئی چیز نکلے گا۔ جب ایک ایسا ہوگا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اس کا مثال دے نہیں سکتا ہے، اس کا کوئی مثال ہو نہیں سکتا ہے۔ تو ہر لفظ جو ہے بعد کے لفظ پہلے کے لفظ کا شارح ہوتا ہے، واضح کنندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ یعنی کوثر ہے، آپ کہتے ہیں کوثر جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ مربوط ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب بیچ میں ہے فَصَلِّ وَانْحَرْ، یہ فَصَلِّ وَانْحَرْ پہلے سے جوڑنا چاہیے، بعد کے والے سے جوڑنا چاہیے، ورنہ بیچ میں یہ جملہ اس کا معنی جو ہے الگ سے کوئی نہیں بنتا ہے۔ اب شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کے لیے فَصَلِّ ہو اور وَانْحَرْ ہو، تو آپ کے دشمن خود تم بریدہ ہے، ناکام ہے، اس کے لیے صلاۃ عید کچھ نہیں کرتا ہے۔ اونٹ کا ذبح کرنے سے دشمن نہیں ہارتا ہے۔ تو یہ جو کوثر ہم نے آپ کو دیا ہے اس کو بقا رکھنے کے لیے آپ کو صلاۃ کرنا چاہیے، اس کو بقا رکھنے کے لیے آپ کو نہر کرنا چاہیے۔ تو نہر صلاۃ رکعت نہیں ہے، نہر اونٹ نہیں ہے، نہر کا معنی اور معنی ہے۔ تو ونہر سے جوڑنا چاہیے، نہیں، ونہر صلاۃ دونوں کوثر سے جوڑنا چاہیے اور بعد کے ابن شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سے جوڑنا چاہیے۔ تو تفسیر قرآن کے لیے نظام قرآن کو سامنے رکھنا چاہیے۔